سو دس از باچا خان میڈیکل کالج اپنی مادری علمی. ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے, ایک ٹائم یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ آ رہے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم, سنگے ٹول ٹک ٹاک. دس از ڈاکٹر اویس حسیب. آج ہم اپنی عالمہ میٹر باچا خان میڈیکل کالج جا رہے ہیں. میرے ساتھ ہے میرے ہمدم میرے ساتھی عمیر, اور ہم مردان بائے موٹر وے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. عمیر تو کہہ رہا تھا کہ ہماری کافی ساری ناسٹیلجک وائبس ہے باچا خان میڈیکل کالج کے ساتھ. مجھے بھی یاد آتا ہے لیکن اتنا یاد نہیں آتا. آپ کو مس تو کرنے چاہیے بھائی. یار You had spent the 5 most precious years over there. I mean, still you have to miss all those. ایک کوٹ مجھے بڑا زبردست یاد آ رہا ہے کہ پاسٹ ہمیشہ لرننگ کے لیے ہوتا ہے, اور آپ نے ہمیشہ فیوچر کے بارے میں آپٹیمسٹک رہنا ہے, فیوچر کے بارے میں آپ نے پلان کرتے رہنا ہے. اور بائی دا وے پریزنٹیشن کا تو بتا دو کہ کون سا پریزنٹیشن ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ دینا ہے. جی we have been invited by one of the medical society which is called Medical Skill Up Society. So we are officially invited by the college administration and we'll be giving a lecture. Dr. Sayyid Awais Hasib will be a host there. The topic which we have been given is the ethics in communication. اویس بھائی دا ویلاګ خو خیر په اردو کې راځي, خو زه هم چېرې د پښتو کې هم پکې څه ووایو داسې نه چې د پښتو نه یره شي. دا خبره ده بالکل ځکه صحیح ده چې موږ له خپله ژبه او داسې څیزونه خو نه دي هېرول پکار, او په دې باندې شرم هم نه دی. لکه مطلب دس از سو نارمل, خپله مورنۍ ژبه هم ده. خو ما ته شعر چې دی په اردو کې رایاد شو, وایي اردو کې به درته ویم, وایي ادب کی بات ہے ورنہ منیر دیکھو تو, ادب کی بات ہے ورنہ منیر دیکھو تو, جو شخص سن سکتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے. کیا بات ہے. اور جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میرے ذہن میں بھی یہی گلا تھا کہ یہ ٹیچرز ہم سے انٹروڈکشنز اور تھنگس کے نمبر کیوں کاٹتے ہیں آسپیز میں اور آسکیز کے. تو جب میں پروفیشنل اور پریکٹیکل لائف کو ایکسپوز ہوا تو مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہونے لگی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو پراپرلی انٹروڈیوس ہی نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے ساتھ بات ہی کیوں کرنا چاہے گا. اور اس جیسی اہمیت تھینکس کی بھی ہے, بات ختم کرنے کی بھی ہے, کہ اگر آپ کی مدد اس نے کی ہے, اگر آپ کے ساتھ اس نے بات کی ہے, تو اس کے بعد اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو تھینکس کریں, اس کا شکریہ ادا کریں, اور مطلب بات کو بطریقے احسان ختم کریں. میں مجھے کہہ رہا تھا کہ میری بچپن سے یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ میں ایک ہیلر بنوں. تو اسی نام پہ آج ہم نے مڈس کلب سوسائٹی کے, چونکہ ہم دونوں ہی ایڈوائزرز ہیں, تو مڈس کلب سوسائٹی نے دا ہیلر پورٹ کے نام سے یہ پریزنٹیشن رکھا ہے. سو واٹ اے کوئنسیڈنس ڈاکٹر عمیر. Yeah, exactly, because Allah Almighty has selected us being a healer of this humanity. So I'll take you along through. See you then. مردان کے موسم کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں کی گرمیاں خوب گرم اور سردیاں کافی سرد ہوتی ہیں. سردیوں کے ساتھ تو آپ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے, لیکن گرمیوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں. فائنلی باچا خان میڈیکل کالج کے پارکنگ میں پہنچ گئے. اور عمیر, آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ تو گریجویٹ ہو چکے ہیں نا, آپ کی ہاؤس جاب ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے. مزہ نہیں یار, میں تو ابھی 5 سال گزار کے یہاں سے چلے گئے ہوں, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن ابھی بھی 1 سال رہتا ہے میرا ہاؤس جاب میں, نہیں یہ بھی کرنی ہے. اچھا, وائی ناٹ ٹو چوز سم انسٹیٹیوشنز لائک آغا خان؟ کچھ پرسنل ریزنز ہے which compel me not to go there. اسی کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز سبجیکٹیو ہے. آپ نے کسی کے اوپینین پہ اور مشورے پہ بلائنڈلی وہ ساری چیزیں نہیں کرنی, ساری چیزیں اسیس کرنے اپنے پرسنل اور سبجیکٹیو کیسے ہے نا. تو باقی گیان آپ کو بعد میں دیں گے, پہلے باچا خان میڈیکل کالج کو دیکھیں. مجھے اللہ سے گلے اور شکوے کرنا آتا ہی نہیں, پیریڈ. مجھے کوئی شک نہیں ہے اپنے اللہ پر, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور مجھے سب پتا ہے کہ وہ کیا ہے. مجھے سوچ ہی نہیں آتی. جب نہیں تھا تو بھی میں بلیسڈ تھا, آج ہے تو بھی میں بلیسڈ ہوں, اور نہ ہی میں کوئی فضول سنتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو کرنے بھی دیتا ہوں. Best graduate Midrar, big shout out. السلام علیکم.
ماته شاویلی وی چې دې ورکشاپ راشي زه به خپله اسټوډنټ لائف کې بٹ the thing is it is so much important جب میں کلینکل لائف پہ پروفیشنل لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں ایکسپوز ہوا تب مجھے کہیں جا کر اس بات کا پتہ لگا کہ کمیونیکیشن کا ایتھکس کا کتنی utmost امپورٹنس ہے کتنی اہمیت ہے. And every day, like, you know, train, sleep, eat, repeat, patient, hard work, sacrifice. Like, without these things, doesn't matter how talented you are. If you're not ready to sacrifice, you have to sit home. This is just my advice for young guys. بہت زبردست جرنی میں خود بھی اس کو انجوائے کر رہا تھا اور وہ جو ٹریننگ کا ٹائم تھا وہ مجھے دوبارہ یاد آ رہا تھا. تو یہ آپ سب کے لیے لرننگ کا بہترین موقع ہے. نوٹول کسان پکی وینے بس دا پوسٹ سیشنز والے سینز دینو لکانو سنگو اسنے کیمرے مکہ تو داسے ہوئے The glorious, spacious library of باچا خان میڈیکل کالج. مجھے لائبریریاں پسند بھی بہت ہے لیکن لائبریریوں میں نے شاذ و نادری پڑھا ہے اور شاید اس کے پیچھے وجہ یہی ہو کہ میرے میڈیکل کالج والے دنوں میں یہ لائبریری نہیں بنی تھی. خیر تھوڑا سا ایکسپلوریشن اور ٹہلنے کے بعد ہم بیٹھ کر تھوڑا سا سستا لی اور پھر واپس ہو لیے. سو دس از باچا خان میڈیکل کالج اپنی مادری علمی. ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے. اس وقت یہ والی بلڈنگ نہیں تھی لیکن دا تھنگ از کہ ایک ٹائم یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ آ رہے ہیں الحمدللہ. وہ والی فیلنگس خیر نہیں آتی, وہ ایموشنز, وہ وائبس, لیکن دا تھنگ از کہ یہ نوزدہ سکار کو چیزوں اور معاذ اور مٹس کلب سوسائٹی کے حیان اور عثمان عمر نے یہ پلان بنایا کہ کچھ کھا پی کر یہ آپ کو بھجوائیں گے. کچھ کھا پی کے انشاءاللہ گھر کی جانب نکلتے ہیں. ریفریشمنٹ ہوگا کہ کیسے کرنا دی آڈیٹوریم میں ہوگا نا ہم کو چلتا پتہ پنلو کالج کی ریفریشمنٹ ہونے کا تو کوئی واٹ کی مونگ والا ہوئی تو یہ ہمارا بوائز ہاسٹل تھا, یہ جونیئرس کا تھا, یہ ہاؤس آفیسرس کا تھا. یہ تو فیمیل ہاسٹل ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا ہاؤس آفیسر والا ہاسٹل تھا جب ہم نے یہاں پہ اپنے ہاؤس جاب کا ٹائم گزارا تھا. ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ پشاور جانب روانگی ہوتی ہے. إن الله كان غفورا رحيما. سیشن تو ہو گیا ماشاءاللہ, کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے تو بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور کوشش کریں گے اس کی جو بھی آج سیکھا ہے ایتھکس وغیرہ کے بارے میں, کمیونیکیشن کے بارے میں, اسلامک ایتھکس کہ آگے وہ اپلائی بھی کرے. صرف بولنا تو نہیں, پہلے میں اپلائی کروں پھر آڈینس. ایگزیکٹلی کیونکہ بولا تو میں نے ہے نا. بائی دا وے ایک چیز میں آپ سے آئی ڈونٹ نو مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن اگر یہ ایتھکس کی باتیں ہم فالو کریں, ہم بھی کوشش کریں گے ایز اے جونیئر ڈاکٹر کے آگے جتنی بھی ہماری پریکٹیکل جو ہاسپٹل کے اندر ہماری جو پروفیشنل لائف ہوگی انشاءاللہ اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو بھی جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب ویڈیو ہم علیحدہ سے میرے خیال سے ڈالیں گے. انگیجنگ تھا کہ نہیں؟ بہت انگیجنگ تھا, یہی تو مزہ آ رہا تھا. لیکچرز کے دوران بور ہو جاتا ہوں اکثر, لیکن دس واز دا فرسٹ ایور لیکچر ان دا لاسٹ 5 years جو مجھے بور نہیں لگا. میں نے مسلسل زیادہ مسالہ نہیں ہوا, نہیں مسلسل 20-25 منٹ میں نے آپ کو سنے, واقعی میں بہت کنسنٹریشن کے ساتھ سنے. سو اٹس کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے اتنا انگیج رکھا ہے, اٹ واز اے ویری گڈ سیکشن. انشاءاللہ باقی کمنٹس تو آپ خود کر لیں گے کہ واز اٹ انگیجنگ اور ناٹ, اور اٹ واز این ایپک سیشن اینڈ وی آر ناؤ ہیڈنگ بیک ٹو پشاور. عصر کا وقت ہے, سورج نکلا ہوا ہے اور چپ اس طرح نہیں رہا, اور سرسبز و شاداب ویلیز ہے. پشاور اسلام آباد موٹر وے ہیں اور ہم پشاور جا رہے ہیں اور آپ کی رفاقت میں عمیر جیسے بندے ہو تو مزہ تو بالا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ this was it for today. Until next time, this is Dr. Oasis signing off.
Inshallah, see ya.